الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو لوگ اس سال حج کرنے کے لیے گئے تھے اکثر وہ واپس آ چکے ہیں، اور حاضرین میں بھی بہت سے حضرات وہ ہوں گے جو پہلے حج کر چکے ہیں اور بعض نے اسی سال حج کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور بعض وہ بھی ہیں جو آئندہ حج کریں گے اور حج کرنے کی آرزو رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اپنی رضا اور خوشنودی کے ساتھ بار بار حج و عمرہ نصیب فرمائے۔ حج کے دو سبق ہیں، جو حج کر چکا ہے اس کے لیے بھی، جس نے تازہ حج کیا ہے اس کے لیے بھی، اور جو آئندہ حج کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی۔ ایک سبق یہ ہے کہ حج اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق احکام حج ادا کرنے اور گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ آدمی حج کرے یا عمرہ کرے، اس میں پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق حج اور عمرہ ادا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ حج عمرہ کرنے سے پہلے بھی، حج عمرہ کرنے کے درمیان بھی، اور حج عمرہ کرنے کے بعد بھی گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ جو آیت میں نے ابھی خطبے کے بعد پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک نے یہی حکم دیا ہے کہ حج کے مہینے مشہور و معروف ہیں، الحج اشہر معلومات۔ حج کے مہینے مشہور اور معلوم ہیں، وہ ہے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اس پر اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں
کہ ان دنوں میں جس شخص کا حج کرنے کا ارادہ ہو تو ویسے تو ہر گناہ سے بچے، خاص طور پر 3 قسم کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ نمبر 1، بے حیائی کی اور بے شرمی کی باتوں سے بچے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی عام نافرمانی کرنے سے بچے۔ نمبر 3، لڑائی جھگڑے سے بچے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ 3 گناہ ایسے ہیں جس کا حج میں بہت زیادہ موقع سامنے آتا ہے۔ ایک تو حج کی ادائیگی میں قدم قدم پر عورتیں اور مرد ایک ساتھ ہوتے ہیں، سفر میں بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں، رہائش گاہ میں بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں، طواف کے دوران بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں، واجب الطواف پڑھنے میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، سعی میں بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ تو عمرے کا خلاصہ ہو گیا۔ ایسے حج کے اندر بھی مینا میں عورتیں مرد ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، عرفات کے میدان میں بھی عام طور پر عورتیں اور مرد ملے جلے رہتے ہیں، مزدلفہ کے اندر تو یہ صورتحال رہتی ہے، پھر واپس مینا میں بھی یہی صورتحال رہتی ہے، پھر طواف زیارت میں بھی یہی حال ہوتا ہے۔ مینا کے اندر 3 دن شیطانوں کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس دوران بھی عورتیں بھی مرد بھی سب مخلوط ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بے شرمی کی باتوں کا، بے حیائی کی باتوں کا، جنسی خواہش کے اعتبار سے گناہوں کا زبردست موقع ہوتا ہے۔ پہلے اللہ پاک نے فرما دیا کہ حج کرنا ہے تو اس میں کہیں بھی کسی بھی مرحلے پر یہ گناہ نہ ہو، نہ آنکھیں گناہ کریں، نہ کان گناہ کریں، نہ دل گناہ کرے، نہ ایک دوسرے کے جسم کو مس کر کے گناہ کیا جائے۔ تو بے شرمی اور بے حیائی اور جنسی گناہوں کا حج میں، عمرے میں زبردست موقع ہوتا ہے۔ قدم قدم پر اس گناہ کا اندیشہ اور خطرہ پایا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ پاک نے اسی سے روکا کہ اس سفر میں، چاہے عمرے کا سفر ہو اور چاہے حج کا سفر ہو، چاہے عمرے کی ادائیگی ہو، چاہے حج کی ادائیگی ہو، چاہے آنے اور جانے اور سفر کا مرحلہ ہو، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اسی گناہ سے جب وہاں بچنے کا حکم دیا ہے تو وہاں سے آنے کے بعد بھی باقی زندگی میں اس گناہ سے مکمل بچنا ضروری ہے۔ آنکھیں بھی زنا نہ کریں، کان بھی زنا نہ کریں، منہ بھی زنا نہ کرے، ہاتھ بھی زنا نہ کرے، پیر بھی زنا نہ کرے، دل بھی زنا نہ کرے۔ اصلی زنا سے بھی دور اور بہت دور رہے۔ اور دوسرا بڑا موقع حج کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا، دیگر گناہوں کا بھی بڑا موقع ہوتا ہے۔ سفر کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے، بعض بیماری کی وجہ سے اور دیگر اسباب کی وجہ سے بھی قسم قسم کے گناہوں کے مواقع اور ان کے اسباب بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ولا فسوق، حج میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی خانہ نہیں ہے۔
اگر تم واقعی حج کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ہمہ قسم کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. بس ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کی کوشش کرو. اور وہ حج کے ارکان ہیں، حج کے احکام ہیں جو دوران حج ہر حاجی کو ادا کرنے ہوتے ہیں. عمرے کے دوران ہر عمرہ کرنے والے کو وہ ادا کرنے ہوتے ہیں، بس ان پہ نظر رکھیں. ان سے ہٹ کر کسی بھی گناہ کا کوئی موقع اگر سامنے آتا ہے تو اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. اور گناہوں سے ایسے بچو جیسے سانپ سے بچتے ہیں، یا جیسے آگ سے بچتے ہیں، یا جیسے زہر سے بچتے ہیں. کہ اگر معلوم ہو جائے شیشے میں زہر ہے تو کوئی اس کو پینا تو دور کی بات ہے، ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. معلوم ہو جائے یہ بچھو ہے تو منہ میں لینے کے بجائے تو دور کی بات ہے، ہاتھ بھی لگاتے ہوئے ڈرے گا، بلکہ اس سے بھاگے گا کہ بھائی یہ بچھو کاٹ لے گا. سانپ بچھو کا یہ حال ہے. ایسے جسم میں یا کپڑوں میں آگ لگنے کا خطرہ ہو تو آدمی اس سے اپنی جان بچاتا ہے. اس سے زیادہ ہر قسم کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے گناہ سے بچنے کا اہتمام حج میں بے حد ضروری، حج کے بعد بھی ساری زندگی لازم. اور تیسرا بڑا موقع گناہ کا حج کے اندر ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کا. لڑائی جھگڑے کے موقع بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک تو سفر ہے، اور سفر کے اندر ظاہر ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سفر یہ تکلیف کا ایک ٹکڑا ہے. السفر قطعۃ من العذاب، سفر جو ہے یہ عذاب کا ایک حصہ اور اس کا ٹکڑا ہے. عذاب کے اندر تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے، سفر کے اندر بھی عام طور پر تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہے. چاہے کتنے ہی اعلیٰ قسم کا سفر ہو، جیسے ہوائی جہاز کا سفر ہے، اس میں بھی تکلیف ہی تکلیف ہے. سفر ہے اس لیے تکلیف سے خالی نہیں ہے. سفر شروع کرنے سے پہلے بھی تکلیف ہے، دوران سفر میں بھی تکلیف ہے، پہنچنے کے بعد قیام گاہ میں بھی تکلیف ہے. پورے سفر حج یا سفر عمرہ میں بہرحال تکالیف ہی تکالیف ہے. ہر تکلیف سے آدمی بے قابو ہوتا ہے، اور جس سے تکلیف پہنچتی ہے اس پہ غصہ آتا ہے، اور غصہ لڑائی کا ذریعہ ہے. غصے سے لڑائی پیدا ہوتی ہے، ناراضگی پیدا ہوتی ہے، اور ایک دوسرے سے تو میں ہوتی ہے، ہاتھا پائی تک بھی ہو جاتی ہے. اس کے بے شمار مواقع ہیں حج کے اندر. پہلے اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا اگر تمہارا حج کرنے کا ارادہ ہے تو لڑائی جھگڑے کا یہاں کوئی کام نہیں. سفر حج میں لڑائی جھگڑا چھوڑو، صبر و تحمل کے پہاڑ بن جاؤ. یہ پورا سفر جو ہے صبر و تحمل کا پہاڑ بننے کا ہے، کہ جو صبر و تحمل کا عادی بن جائے اور اس کو اپنا لے تو کہیں جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حج مبرور وہی ہے جس میں یہ تینوں قسم گناہ نہ ہو. حج مبرور وہ ہے کہ جس کے اندر نہ بے حیائی کی باتیں ہوں، نہ فسق و فجور کی باتیں ہوں، اور نہیں اس کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہو. تو بس ایسا حج حج مبرور ہے. حدیث شریف میں اس کی وضاحت آئی ہے اور اس کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے کہ من حجہ، جس شخص نے حج کیا اور اس نے اس حج کے دوران کسی قسم کی بے حیائی کا اور جنسی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، اور نہیں فسق و فجور کا ارتکاب کیا، جس میں لڑائی جھگڑا بھی آ گیا. رجا کے یومن ولدتہ امہ،
تو وہ حج کرنے کے بعد اس حالت میں واپس لوٹے گا کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہوگا جیسے کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. رجا کے یوم ولدتہ امہ، تو جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، جسے اس دن گناہوں سے پاک تھا، جو حج کے دوران گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو وہ بھی ایسے ہی پاک صاف ہو کر کے لوٹے گا. یہاں تو یہ بتلایا، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. یعنی حج کی فضیلت یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اور دوسرے حدیث میں یہ ہے کہ حج مبرور کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بجز جنت کے اور کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں حج مبرور کا صلہ صرف یہ ہے کہ آدمی انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا. کیونکہ حج کے فضائل کے اندر یہ بات ہے کہ حج کا آخری رکن ہے طواف زیارت. حج کا آخری رکن ہے طواف زیارت. طواف زیارت جب آدمی کر کے فارغ ہوتا ہے تو حدیث میں ہے کہ ایک فرشتہ، ایک تو یہ ہے کہ وہ طواف زیارت اس حالت میں کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وقت گناہوں سے پاک تھا. اور جب وہ طواف زیارت کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر کے اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ مارتا ہے کہ بھائی پچھلا تو حساب ہو گیا برابر، یعنی جتنے بھی تمہارے ذمہ گناہ تھے وہ معاف ہو گئے، اب تم گناہوں سے ہو گئے بالکل پاک صاف. اب آئندہ جب زندگی شروع کرو تو نئے سرے سے شروع کرو. اب آئندہ تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہوگا. پچھلی زندگی جو گناہوں سے آلودہ تھی حج کی برکت سے وہ تو پاک صاف ہو گئی، وہ تو حساب ہو گیا صاف برابر ہو گیا. وہ تو اب نئے سرے سے زندگی شروع کرو. اب شروع کرو تو دیکھ بھال کے شروع کرو. وہ دیکھ بھال کے شروع یہی کرنا ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جس میں خاص طور سے 3 گناہ، کیونکہ اس کے اسباب جیسے عمرے کے اندر ہوتے ہیں اور حج کے اندر ہوتے ہیں، واپس آنے کے بعد باقی زندگی کے اندر بھی یہ اسباب موجود. کیونکہ یہاں پر بھی پردے کا رواج نہیں ہے، گھروں کے اندر بھی شرعی پردہ نہیں ہے، گھر کے باہر بھی شرعی پردہ نہیں ہے، اور ہر جگہ عورتوں مردوں کا اختلاط، جس کی وجہ سے جنسی گناہوں کے ہونے کے اسباب بہت زیادہ موجود. لہذا یہاں بھی اپنے آپ کو تمام جنسی گناہوں سے بچانے کا اہتمام ضروری. عورتوں پر بھی لازم، مردوں پر بھی لازم. عورتوں پر یہ بھی فرض کہ وہ شرعی پردے کا اہتمام کریں تاکہ خود بھی جنسی گناہوں سے بچیں اور ان کی وجہ سے دوسرے نامیرا مرد بھی جنسی گناہوں سے محفوظ رہیں. کسی سے ناجائز تعلق قائم نہ کریں، کسی سے ناجائز میل جول اور دوستی نہ کریں. تو یہاں بھی وہ اسباب موجود ہیں جو حج کے اندر ہے، وہ یہاں پر بھی ہیں. لہذا یہاں پر بھی ان سے بچنا ضروری. ایسے ہی دیگر عام گناہ بھی جیسے حج عمرے کے اندر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، یہاں بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. وہ اسباب یہاں بھی موجود ہیں، وہ مواقع یہاں پر بھی آتے ہیں. لہذا یہاں بھی اب ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا پورا اہتمام. حج کرے تو بھی، حج نہ کرے تو بھی، حج کیا ہو تب بھی، حج نہ کرنا ہو تب بھی. تو عام گناہوں سے بھی آدمی اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور بچانے کا اہتمام کرے. دوسرے یہاں پر بھی لڑائی جھگڑے کے اسباب موجود، جس کے اندر 2 سبب بہت زیادہ بڑے ہیں. ایک معاشرت کا خلاف شرع ہونا. ہماری جو معاشرت ہے جس کو ہم رہن سہن کہتے ہیں، اس رہن سہن کے بھی احکام شریعہ ہیں. اس کے اندر بھی اللہ اس کے رسول کے ایسی احکام ہیں جیسے نماز روزے کے احکام ہیں. لیکن جیسے ہم نماز روزے کے احکام سے بیشتر ناواقف اور بے خبر ہیں،
معاشرت کے احکام سے بھی 99% بے خبر ہے، اور جب احکام معاشرت پر عمل نہیں ہوگا تو لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، نا اتفاقی ہوگی، قطع تعلقی ہوگی، قطع رحمی ہوگی، غیبتیں ہوں گی، حسد ہوگا، بغض ہوگا، اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ کے اندر آدمی مبتلا ہوگا اور ہو رہا ہے۔ اور دوسرا بڑا سبب ہے معاملات کی خرابی، کہ مسلمان یہ جانتے نہیں کہ معاملات بھی ہمیں شریعت کے مطابق کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے۔ ایک بہت بڑا احکام کا بہت بڑا حصہ معاملات سے متعلق ہے، اور رات دن ہم معاملات کرتے ہیں، لیکن معاملات کے بارے میں بھی ہم شرعی احکام سے بالکل بے خبر اور ناواقف ہیں۔ بس اپنی من کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق ہم اپنے معاملات کرتے رہتے ہیں، یا رواج کے مطابق جو خلاف شرع ہو اس کے مطابق ہم معاملات کرتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں اکثر معاملات ناجائز و خلاف شرع ہوتے ہیں۔ اس میں بڑے بڑے تہجد گزار، اشراق چاش پڑھنے والے بھی مبتلا ہیں، الا ماشاء اللہ۔ بزرگوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اس میں مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں بھی بس یہ ہے کہ بس کسی پیر سے مرید ہو جاؤ اور اس سے تسبیح لے لو اور پڑھتے رہو، پھر چاہے حرام کرو چاہے حلال کرو۔ آج کل یہ ذہن بنا ہوا ہے لوگوں کا، اس لیے بزرگوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی 99% ناجائز معاملات کرتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر جھگڑے ہوتے ہیں، محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، عداوتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو بھائی بھائی کے دشمن ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ اور اولاد کے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو دو بڑے سبب جو ہیں، معاشرت کی خرابی اور معاملات کی صفائی نہ ہونا اور شریعت کے مطابق نہ ہونا، یہ دو بڑے سبب ہیں لڑائی جھگڑے کے، جس کی وجہ سے آج ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ نا اتفاقیوں سے بھرا ہوا ہے، قطع تعلقیوں سے بھرا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کی نفرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو بھئی یہ جیسے حج میں ضروری ہے کہ لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، اس کو برداشت کرو، بس وہی نسخہ یہاں پر بھی ہے کہ نمبر 1 شریعت کے احکام حاصل کرو کہ معاشرت کسے کہتے ہیں، اس کے کیا احکام ہیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، معاملات کے اندر شریعت کے کیا احکام ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس کو پہلے سیکھیں۔ نمبر 2 پھر ان کے انجام دینے میں صفائی کا خیال رکھیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ صبر و تحمل کا پہاڑ بنے۔ تو اس سے حج کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی جو باقی زندگی ہوگی وہ آرام سے، عافیت سے، خیریت سے، راحت سے، سکون سے، چین سے گزرے گی۔ تو ایک سبق تو میں نے بیان کر دیا بھائی، کہ ایک سبق تو یہ ہے کہ حج کے دوران بھی ہر قسم کے گناہوں سے آدمی بچے، اور حج سے آنے کے بعد بھی باقی زندگی میں تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے۔ آئندہ جمعے کو اللہ تعالیٰ نے مجھے حاضر ہونے کی توفیق بخشی تو پھر میں یہ دوسرا سبق بیان کروں گا کہ اب یہ گناہوں سے بچنے کا تو حکم دے دیا اللہ پاک نے، اب ہم اس گناہ سے بچیں کیسے؟ عام طور پر تو میں نے عرض کر دیا کہ بھئی اپنے آپ کو بچاؤ، ہمارے اختیار میں گناہوں سے بچنا بچیں، لیکن دوسرے سبق میں یہ بیان کروں گا کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس پر عمل کرنے سے ہم آسانی کے ساتھ گناہوں سے بچ سکیں، وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی پہلے سبق پر عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسرے سبق کی طلب ہمارے اندر باقی رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔